بہت سے پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ صبح کے وقت اپنے محل میں واک کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں بھی محل کے باغ میں واک کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور اپنی طرف ان کو بلایا اور کہا، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ تینوں بیٹیاں اپنے بابا کے پاس گئیں اور کہا، جی بابا جان، آپ نے ہمیں بلایا؟ تو بادشاہ نے کہا، تم تینوں میری ایک بات کا جواب دو۔ سب سے پہلے بڑی بیٹی سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو بڑی بیٹی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا، بابا جان، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ میں سونے سے پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اپنی دوسری بیٹی سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو دوسری بیٹی نے خوش ہو کر جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ کوئی ہیرے سے پیار کرتا ہے۔ بادشاہ اپنی دوسری بیٹی کا جواب سن کر بھی بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تو چھوٹی بیٹی نے کہا، بابا جان، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جیسا کہ نمک۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت برا لگا اور اس کی بہنیں بھی اس کو گھور کر دیکھنے لگیں۔ اس کی بہنوں نے کہا، شہزادی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم بابا سے نمک جیسا پیار کرتی ہو؟ وہ دونوں بہنیں اور بادشاہ اب اس چھوٹی شہزادی کی بات کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ سکے۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا، اس کو دور لے جاؤ میری نظروں سے اور اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ میرے محل میں اب نہیں رہ سکتی۔ اس محل کے دروازے اس پر بند ہیں۔ شہزادی یہ سن کر بہت دکھی ہوئی اور وہ روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جنگل میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کو گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک شہزادہ ہے جس نے شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس آیا اور پوچھا، تم یہاں پر چھپ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو شہزادی بہت ڈرنے لگی اور کہا، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو شہزادے نے کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ساتھ کے ہی ملک کا شہزادہ ہوں، یہاں پر واک کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہاں پر دیکھ کر تمہارے پاس چلا آیا۔ شہزادے کی یہ بات سن کر شہزادی کی جان میں جان آئی۔ وہ باہر نکل آئی اور اس نے اپنی ساری کہانی شہزادے کو بتائی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ اس کے شہزادی کے والد نے اور اس کی بہنوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اس نے شہزادی کو تسلی دی اور کہا، تم پریشان مت ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ شہزادہ شہزادی کو اپنے ملک میں لے کر چلا گیا اور اسی طرح بہت سا وقت گزر گیا۔ ایک دن وہ بادشاہ جس نے اپنی بیٹی کو محل سے باہر نکال دیا تھا، جنگل میں گھوم رہا تھا کہ گھومتے ہوئے جنگل میں وہ بہت دور نکل آیا۔ 2 دن کی تلاش کے بعد بھی وہ اپنے محل نہیں جا سکا کیونکہ وہ راستہ کھو چکا تھا۔ تو اس کو راستے میں ایک بہت بڑا خوبصورت محل نظر آیا۔ وہ اس محل کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اندر سے دروازہ کھولا تو یہ وہی شہزادہ تھا جس نے اس چھوٹی شہزادی کی مدد کی۔ شہزادے نے پوچھا، جی آپ کون؟ تو بادشاہ نے بتایا، میں ساتھ والے ملک کا بادشاہ ہوں اور راستہ کھو گیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ تو شہزادے نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو اس شہزادی کا باپ ہے۔ وہ اس کو اندر لے آیا اور جا کر شہزادی کو سارا ماجرا بتایا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور قسم قسم کے کھانے بنا کر تیار کرنے لگی اور سب قسم کے کھانے اپنے بابا کے سامنے لا کر رکھے، لیکن وہ خود سامنے نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے جب کھانا چکھا تو اس نے کہا، اس قدر بد ذائقہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو شہزادی سامنے آئی جس کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ تو شہزادی نے کہا، دیکھا بابا جان، یہ کھانا بد ذائقہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں نمک نہیں اور میری محبت آپ کے ساتھ نمک کے جیسی ہے، لیکن آپ میری محبت کو پہچان نہیں سکے۔ شہزادی کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس کو یقین آ گیا کہ اس کی سب سے زیادہ پیار کرنے والی بیٹی تو یہی ہے۔ وہ اٹھا اور اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس طرح سب ہنس